بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. یہ سورت سجائی گئی. اس کے بعد دوسری سورت سورہ البقرہ. قرآن کی سب سے بڑی سورت کون سی سورت ہے؟ سورہ البقرہ. قرآن کی شفا دینے والی سورت سورہ فاتحہ. اب اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اس سورت کو سجائی ہے وہ سورہ البقرہ اللہ تبارک و تعالی نے جب سورہ بقرہ کو اتارا ہے کیا ہی بہترین انداز میں اتارا ہے. جب آپ تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالی سورہ البقرہ کی پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ وہ یہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی عیب نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں اور نہ شک و شبہ کی گنجائش ہے. ذالک کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ہدایت پائیں گے وہ متقیوں میں سے بنیں گے. اب اللہ تبارک و تعالی متقی کہہ رہے ہیں ذالک کتاب کے بعد. اب یہاں پر ایک چیز سمجھنا پڑے گا. پورے قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی ذالک کتاب نہیں کہا. جب قرآن فرمایا تو اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن. قرآن کو قرآن کہا، قرآن کو کتاب نہیں کہا. الرحمن علم القرآن یسرنا القرآن. اللہ نے قرآن سے پکارا، کہیں بھی اللہ نے کتاب سے نہیں پکارا. لیکن سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں اللہ نے قرآن کو قرآن سے کیوں نہیں پکارا، کتاب سے کیوں پکارا؟ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے. اللہ تبارک و تعالی غیب کی خبر جاننے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی تمام باتوں کو جاننے والے ہیں. اللہ یہ جانتے تھے کہ ہو سکتا ہے 1400 سال کے بعد، ہو سکتا ہے کہ 1500 سال کے بعد کوئی زندگی کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں تو ذالک الکتاب نہیں کہا بلکہ ذالک القرآن کہا ہے. ذالک القرآن لا ریب فیہ کہا. میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے پہلی آیت میں سورہ بقرہ کی ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس لیے کہا کہ ظالم اگر کوئی کہے کہ قرآن جو اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے کہا پورے قرآن میں کہیں کتاب نہیں کہا بلکہ یہ قرآن وہ قرآن نہیں ہے بلکہ یہ کتاب ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی سورت یعنی سورہ البقرہ کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذالک الکتاب یہ کہہ کر یہ باریک اشارہ کر دیا مسلمانوں اور انسانوں کو کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. انسانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں کبھی بھی ظالم اگر کھلے اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا کہ اللہ نے پورے قرآن میں ذالک القرآن کہا ہے ذالک الکتاب نہیں کہا ہے تو ہم جیسے علماء بیٹھ کر کھڑے ہو کر یہ کہہ دیں گے اللہ نے سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں ذالک الکتاب کہا ہے. یہی وجہ ہے، یہ پیٹرن قاعدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیٹرن قاعدہ ہے. اس لیے میں نے شروع میں ہی کہا نا اللہ از دا سیئر اینڈ نوور آف ایوری تھنگ. انگلش میں کہا جاتا اللہ از دا سیئر اینڈ نوور آف ایوری تھنگ. مسلمانوں اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمام مسلطیں یہ تمام کائنات اللہ کے لیے ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اسی کو کہا گیا ان اللہ علی کل شیء قدیر عربی میں کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کرنے پر قادر ہے.
اور اسی کو اردو میں کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو کرنے پر قادر ہے. اسی کو بنگلہ میں کہا گیا আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সমস্ত জিনিস করার ক্ষমতা রাখে. আল্লাহ যা চাইবেন সেই করবেন, ওনাকে কেউ রুখতে পারবে না, ওনাকে কেউ থামাতে পারবেন না. তো আল্লাহ জানতেন, আল্লাহ বুঝতে পারতেন যে কোন যুগে কোন মানুষ যদি এইটা বলে যে কোরআনের যে কোরআন বলে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কোরআনের মধ্যে বিভিন্ন জায়গা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলেছেন, সেই জায়গা মানে সেই কিতাবটা কিতাব নেই, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কিতাব বলে তো বলেন. তাই জন্য আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কোরআনের মধ্যে আল কোরআনের জায়গা আল কিতাবটাও ব্যবহার করেছে. দালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফীহি হুদাল লিল মুত্তাকিন আল্লাযীনা ইউমিনুনা বিল গায়ব. ایک 4 آیات تفسیر بڑی لمبی تفسیر ہوگی, کبھی موقع ملے گا تو میں 4 آیتوں پر تفسیر کروں گا, لیکن میں پہلی تفسیر کر کے میں دعا کروں گا انشاءاللہ. میرے عزیزوں, تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابی ہیں. کس طریقے سے ہیں میں بتاؤں. جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر ایمان کا پرچار کیا, انہیں نبوت ملا, انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا, تو اس وقت مکہ کی سرزمین پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے سلسلے میں کہیں اور گئے ہوئے تھے. اللہ کے پیارے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوست صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تجارت کر کے مکہ کی سرزمین پر آئے تو ابو جہل سے دیکھا ہوا, ملاقات ہوا. ابو جہل کہنے لگے ابو بکر تجھے کچھ خبر معلوم ہے؟ ابو بکر کہنے لگے بتا کیا خبر؟ ابو جہل کہنے لگا تجھے معلوم ہے کہ ایک بکری چلانے والا ایک یتیم عبداللہ کا در یتیم ایک غریب یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں, میں آخری الزماں ہوں. میں اتنا ہی نہیں بلکہ میں آخری نبی ہوں, تمام نبیوں کا امام ہوں, تمام نبیوں کا سردار ہوں, میں تمام نبیوں سے اعلیٰ افضل ہوں, میں تمام نبیوں کا امام ہوں. وہ ابو بکر کہنے لگے ارے تو بتا وہ ہے کون کہنے والا؟ کہنے لگا ابو جہل کہنے لگا وہ تیرا ہی یار اللہ کا نبی محمد رسول اللہ کہتا ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ابو بکر کہنے لگا ارے ظالم, آسمان پھٹ سکتا ہے, زمین پھٹ سکتی ہے, ستارے ٹوٹ سکتے ہیں, سورج بے نور ہو سکتا ہے, ستارے گر سکتے ہیں, لیکن کبھی جناب دو عالم محمد رسول اللہ بھول نہیں کہہ سکتے, غلط نہیں کہہ سکتے, جھوٹ نہیں کہہ سکتے. اب بتاؤ مسلمانوں, باریک اشارہ یہاں پر میں یہ دے دینا چاہتا ہوں کہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ابو جہل سے ہوئی, ابو جہل سے جب ملاقات ہوئی, ابو بکر ہجرت کر کے آئے تھے, تجارت کر آ رہے تھے, راستے میں ملاقات ہوئی تھی, حضور سے ابھی ملاقات نہیں ہوئی. ابو بکر نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ کے ایمان کے لسٹ میں, صحابہ کی لسٹ میں 1 نمبر پر داخل ہو گئے, اور یہ دعویٰ کر دیا کہ جس طرح جیسے ہی اللہ کے نبی نے آخری نبی کا دعویٰ کیا, بغیر دیکھے ہوئے, بغیر سنے ہوئے, اللہ کے نبی کے دل سے, اللہ کے نبی کی زبان سے بغیر دیکھے اور بغیر سنے ہوئے ابو بکر ایمان لیا. یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, کہ جن لوگوں نے غیب کی خبر پر ایمان لائے وہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے, متقیوں میں سے بنیں گے. یہ پہلی نشانی صحابہ کی ہوئی. اللہ نے زندگی رکھی تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ 4 صحابہ کو, یعنی سیدنا ابو بکر, سیدنا عمر فاروق, سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مجموعہ کو ان 4 آیتوں میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون.
मुफलिहून, और यही वो लोग होंगे जो कामयाब होने वाले होंगे, कामयाबी हासिल करने वाले होंगे। मैं इसकी तफसीर आइंदा कभी मौका मिलेगा मैं इंशाअल्लाह जरूर करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक बख्शे। आप हज़रात बड़ी नसीब है कि दुआ की महफिल में अब तक तशरीफ है। अल्लाह तबारक व तआला आपके बैठने को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला